یہ زبان سائز کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، جسامت کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن اس زبان سے ہونے والے گناہ بہت بڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کھینچتے اور لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کہ زبان جسم کا وہ ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین دن کے اوقات میں جو گفتگو کیا کرتے تھے، اعزاء اقربا کے ساتھ بولنا، رشتہ داروں کے ساتھ بولنا، دوست احباب کے ساتھ بولنا، پورے دن کی گفتگو کو رات کے وقت لکھا کرتے تھے کہ ہم نے دن کے وقت کیا بولا، ہم نے دن کے وقت جو الفاظ استعمال کیے، کیا وہ الفاظ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں یا وہ الفاظ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ ہمارے اکابرین تو اپنے دن کی گفتگو بھی لکھا کرتے تھے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ ہم پورا دن اتنا بولتے ہیں کہ اگر اس گفتگو کو لکھا جائے تو اس کے لیے پھر ہاتھ کام نہیں آ سکتے، بلکہ اس کے لیے کوئی پرنٹر منگوانا پڑے گا اور وہ بھی ہر وقت بندے کی گفتگو کو لکھتا رہے گا۔ تو گویا کہ ہر وقت ہمیں بولنے کا معمول بن چکا ہے۔ جب دیکھیں دو طالب علم آپس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا، ویسے ہی باہر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی تیسرے طالب علم کی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا، استاد نے یہ کیا، حتیٰ کہ یہ شیطان کسی تیسرے بندے کا تذکرہ اچھے انداز میں شروع کرواتا ہے اور آخر کے اندر اس تیسرے بندے کی غیبت کروا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف زنا، دوسری طرف غیبت کو بیان کیا، لیکن غیبت کے گناہ کو زنا کے اوپر آپ نے فوقیت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، لیکن غیبت وہ گناہ ہے جس کے اندر اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب کسی بندے سے، طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ میرے بھائی بیٹا آپ غیبت کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ہم غیبت کہاں کر رہے ہیں، میں تو گپ شپ کر رہا تھا۔ گویا کہ شیطان نے آج کے دور کے اندر غیبت کا نام ہی بدل کے رکھ دیا تاکہ اس گناہ کے جو برے اثرات بندے کے اوپر پڑتے ہیں یا بندے کے دل و دماغ کے اندر اس گناہ کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ گناہ ہی بندے کے اندر سے ختم ہو جائے، اس کی حس ختم ہو جائے۔ تو جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا نہیں فرمائیں گے۔ جب کوئی بندہ کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توبہ کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کے الفاظ کو گنا،
تو اس پورے خطبے کے الفاظ تقریباً 150 تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم بولتے تھے، کم گفتگو فرماتے تھے، لیکن اس کے اندر نصیحتیں ہوتی تھی، جامع بات ہوتی تھی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی اپنی بات کرتے ہیں تو کبھی گھر کی بات کرتے ہیں، کبھی باہر کے ماحول کی بات کرتے ہیں، اور پھر جو طلباء مدرسے کے اندر رہتے ہوئے جمعرات والے دن موبائل کا استعمال کرتے ہیں، باہر سے مختلف چیزیں کارڈ کے اندر بھروا کے لاتے ہیں، وہ ادھر سے مختلف ویڈیوز دیکھتا ہے، پھر آپس کے اندر طلباء بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ اس نے مذاق کے اندر یوں کیا، آؤ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں وہ یوں کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو گناہ کے اندر چلی جاتی ہے، خود بھی یہ گناہ گار ہوتا ہے اور دوسرے لڑکوں کو بھی گناہ کے اندر شامل کر رہا ہوتا ہے۔ مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ہر طالب علم نے اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ مدرسے کی چار دیواری کے اندر ہر وقت اللہ کا نور برس رہا ہوتا ہے، مدرسے کی چار دیواری میں ہر وقت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بندہ اپنی زندگی کو بدل نہ سکے، مدرسے کی چار دیواری کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے اگر بندے کی زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں ہوتا، مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو پھر انسان کس ماحول کے اندر جا کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ اگر یہاں بندہ نہ بچا سکا تو باہر کا ماحول تو ویسے ہی گندا ہو چکا ہے، باہر کے ماحول کے اندر تو قدم قدم پہ گناہ کی دعوت مل رہی ہے۔ جب یہاں نہیں بچا سکتے تو باہر اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اولیاء اللہ کی یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس جگہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ان جگہوں سے محفوظ فرما، اللہ جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ اس جگہ بیٹھنے سے محفوظ فرما، اللہ جن دوستوں کے پاس جانے سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ ان دوستوں کے پاس جانے سے محفوظ فرما، اللہ جس راستے پہ چلنے سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ اس راستے پہ چلنے سے محفوظ فرما، اللہ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان باتوں سے محفوظ فرما، اللہ جن اعمال اور افعال سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہی نہیں کرتا اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں، اور جب بندہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے تو یہ اس بندے کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں یا بندے کا گناہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اتنا بڑا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دین سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے بندہ گناہ کرتا ہے یا قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی معرفت سے بندے کو محروم فرما دیتے ہیں، قرآن کے جو اسرار و رموز ہوتے ہیں اللہ اس سے بندے کو محروم فرما دیتے ہیں۔ اگر قرآن حفظ کرتے ہوئے، تجوید کرتے ہوئے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بندہ مدرسے کی چار دیواری کے اندر کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کا گناہ ہے، وہ زبان کا گناہ ہے، وہ آنکھ کا گناہ ہے، وہ دل و دماغ کے گندے خیالات کے گناہ ہے، وہ مختلف تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا گناہ ہے، بندہ کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا نور ہرگز عطا نہیں فرماتے۔ کتنے طلباء ہوتے ہیں جو مدرسے کے اندر رہتے ہوئے ذہین ہوتے ہیں، جو سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو لمحوں کے اندر سبق یاد کر لیتے ہیں، جو اساتذہ کی نظروں کے اندر اچھے طالب علم بن جاتے ہیں، لیکن ان کی جو خلوت کی زندگی ہوتی ہے، ان کی جو تنہائی کی زندگی ہوتی ہے،
ان کی چھٹی کے دوران جو وقت گزرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرتا ہے، چونکہ جب چھٹی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، تو اس وقت نہ کوئی استاد دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی مدرسے کا ناظم دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ مدرسے کا محتمم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، جو میں چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں، جو چاہوں میں ان آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ سکتا ہوں، جو چاہوں میں یہاں پہ وہ عمل کر سکتا ہوں۔ اگرچہ نہ استاد دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ مدرسے کا محتمم دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ مدرسے کا ناظم اعلیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی کلاس فیلو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ مدرسے کا طالب علم دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ محلے والوں کے اندر سے کوئی ایک بندہ دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر تو اس وقت بھی بندے کے اوپر ہوتی ہے، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ، اگر کمرے کے اندر تم اکیلے ہو تمہارے ساتھ دوسرا اللہ ہے، اگر تم دو ہو تو تمہارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اب دو طالب علم بیٹھ کر موبائل کے اوپر کوئی فلم دیکھتے ہیں، یا موبائل کے اوپر کوئی گانا سنتے ہیں، موبائل کے اوپر گندی چیز دیکھتے ہیں، اب طالب علم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تغلق الباب وترخی الستر، اے دوست جب تو گناہ کرتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے، پردے لٹکا دیتا ہے، وتستحیی من الناس، اور تو لوگوں سے حیا کرتا ہے، لوگوں سے شرماتا ہے، تنہائی کے اندر چھپ جاتا ہے، ولا تستحیی من القرآن الذی هو فی صدرک، تو اس قرآن سے حیا کیوں نہیں کرتا جو قرآن تیرے سینے کے اندر ہے؟ تیرے سینے میں پورا قرآن ہے، آدھا قرآن ہے، قرآن کی ایک سورت ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تو اس قرآن سے حیا نہیں کرتا۔ ولا تستحیی من الجلیل الذی لا تخفى علیہ خافیہ، تو اس عظیم پروردگار سے حیا کیوں نہیں کرتا جس پروردگار کے اوپر بندوں کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کے انسان کی حالت یہ ہے، اگر اسے 5 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو تو وہ گناہ نہیں کرتا، 7 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتا، اگر اوپر کیمرہ لگا ہوا ہو تو گناہ نہیں کرتا۔ کہتے 5 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ لیکن جب دنیا والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت اس اشرف المخلوقات انسان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، لیکن دل کے صاف ستھرے تھے، باطن پاکیزہ اور چمکدار تھا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر الہام فرمایا، عطا میرے بندوں کو بتلا دو جب یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے دنیا والے ان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اس دروازے کو بند کیوں نہیں کرتے جس دروازے سے میں پروردگار ذوالجلال دیکھتا ہوں؟ کیا یہ لوگ اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور مجھے سمجھتے ہیں؟ آج کا انسان بچے کو طاقتور سمجھتا ہے، آج کا انسان رشتہ دار کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہوئے، تنہائی کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ اپنے پروردگار کو کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو طاقتور ہے، اللہ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان بطش ربک لشدید، ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ نے ان چند آیات کے اندر فرمایا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ اللہ مضبوط پکڑنے والا ہے، وہ اللہ ہر وقت گھات کے اندر ہے، اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج دل کے اندر سے اللہ کا خوف ہی نکل چکا ہے،
دل کے اندر طلباء کے استاد کا خوف ہوتا ہے، محتمم کا خوف ہوتا ہے، نگران کا خوف ہوتا ہے، ناظم کا خوف ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تھا، اللہ کا استحضار ہوتا تھا، اللہ کا دھیان بندے کو نصیب ہوتا تھا تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا خوف دل کے اندر سے نکلا تو بندہ ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ اگر ان گناہوں کو پتہ چل جائے دوسرا بندہ کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک گراؤنڈ کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں پہ چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان بچوں کے اندر ایک بچہ سب سے الگ تھلگ چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت بہلول فرماتے میں اس بچے کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹا یہ زندگی تو اچھلنے اور کودنے کی ہے، خوشی کے دن ہے تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ اس بچے نے کہا حضرت اللہ نے قرآن کے اندر جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت بہلول فرماتے میں بچے کے سوال سن کر متاثر ہوا۔ میں نے کہا تو جہنم کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو بچے نے کہا حضرت آپ بتلائیں تو صحیح اللہ نے جہنم کے بارے میں قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ جو طلباء کے سامنے باتیں کی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلباء اساتذہ کے لیے روحانی اولاد کی مانند ہوتی ہیں۔ جس طرح جسمانی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہوتی ہے، اسی طرح روحانی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا یہ روحانی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب تک روحانی والدین روحانی اولاد کو نہیں بتائیں گے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ حضرت بہلول فرماتے جب میں نے بچے کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تو وہ بچہ رونے لگا۔ حضرت بہلول فرماتے میں نے اس بچے سے کہا بیٹا روتے کیوں ہو؟ تو بچے نے جواب دیا حضرت میں نے گھر کے اندر اپنی والدہ کو دیکھا ہے، میری والدہ جب چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے، بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے۔ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر ایندھن کے طور پہ پہلے نہ ڈال دے۔ حضرت بہلول فرماتے بچے کی بات سن کر میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو بچہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے کھیلنے والے بچوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا؟ تو بچوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو ایک وقت تھا بچوں کے اندر جہنم کا خوف پایا جاتا تھا۔ جس بچے کو بچپن کے اندر جہنم کا خوف مل جاتا تھا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، وہ کبھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا تھا، وہ کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کرتا تھا۔ اسے پتہ ہوتا تھا اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ مجھ سے جوانی بھی لے سکتے، جوانی نہیں دے گا۔ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا وہ اللہ میرے جسم سے کپڑے اتار کے مجھے دنیا کے اندر ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو بھی واپس لے سکتا ہے۔ وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ مجھ سے بولنے کی صلاحیت اور طاقت کو بھی واپس لے سکتا ہے۔ وہ اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو کسی ایکسیڈنٹ کے اندر مجھے بیمار کر کے پاگل اور مجنون بھی بنا سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا وہ ہاتھ اور بازو سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ وہ اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا اللہ ٹانگوں سے پاؤں سے چلنے سے مجھے محروم بھی کر سکتا ہے۔ بچہ اگر بچپن ہی کے اندر سے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لے تو اس کی جوانی بے داغ جوانی گزرتی ہے، جوانی اس کی داغدار نہیں ہوتی، جوانی ہمیشہ کے لیے اس بندے کی داغدار ہوتی
ہے جس کے اندر سے اللہ کا خوف نکل چکا ہوتا ہے، جو اللہ کے دھیان کو ختم کر چکا ہوتا ہے، جس کا اللہ کا استحضار ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عزیز طلباء اور معزز سامعین اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کے استحضار کو حاصل کریں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو معمولات بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک معمول یہ بھی ہے وقوف قلبی کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھے۔ کیا مطلب؟ بندہ کہیں بھی ہو، تنہائی کے اندر ہے یا جلوت میں ہے، طلباء کے ساتھ ہے یا علیحدگی کے اندر ہے، اس وقت یہی تصور کرے کہ اللہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس وقت بھی میرے ساتھ ہے۔ بندہ مدرسے کی چار دیواری سے باہر ہے، مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر گیا، گناہ کا موقع آتا ہے، نفس بندے کو مجبور کرتا ہے کہ بد نظری کرو، یہ بندہ اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ سفر کرتا ہے، وہاں گناہ کا موقع ملتا ہے، بندہ پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس بندے کو یہ کیفیت مل جاتی ہے پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر طالب علم، ہر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ بات میں کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات کے لیے جو سب سے پہلی چیز بتائی وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اس لیے عزیز طلباء، معزز سامعین، اس زبان کی حفاظت جہاں ہم نے باہر کرنی ہوتی ہے، زبان کی حفاظت مدرسے کی چار دیواری کے اندر بھی کرنی ہوتی ہے۔ کسی بھی طالب علم کے لیے گالی نکالنا ہرگز جائز نہیں ہے، کسی بھی طالب علم کے لیے جھوٹ بولنا یا جھوٹے معاملات کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کسی بھی طالب علم کے لیے دوسرے طالب علم کو برے القاب سے پکارنا، الٹے ناموں سے پکارنا، کسی طالب علم کے الٹے نام رکھ دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی بھی طالب علم کے لیے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے کسی کے پیسے اٹھا لینا، چوری کر لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو اللہ اپنی محبت کی نظر ڈال کر آپ کو باہر کے ماحول سے نکال کر اپنے نورانی ماحول کے اندر لا سکتا ہے، وہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اس جگہ سے اور پڑھائی سے محروم کر دے۔ ہر طالب علم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، طالب علم اپنے آپ کو خود گناہوں سے بچائے۔ اور بعض مرتبہ طلباء جب آپ اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو ایسی مزاحیہ گفتگو ہوتی ہے، ایک تو مزاحیہ گفتگو جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی جائے تو اس کی تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، اور بعض مرتبہ ایسی مزاحیہ گفتگو کرنا کہ جس کی وجہ سے دوسرے بندے کی دل آزاری ہو، جس کی وجہ سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے، تو شریعت مطہرہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ بعض مرتبہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں کہ اس طالب علم نے یوں کیا، یہ یوں کرتا ہے، حالانکہ وہ صحیح معنوں کے اندر ٹھیک ہوتا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن جان بوجھ کے الزام لگا دیتے تاکہ اس کو سزا ملے۔ جو جان بوجھ کے کسی کو بے عزت کرتا ہے یا کسی طالب علم کو بدنام کرتا ہے، جب تک اس بدنام کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ اسے اس گناہ کی سزا مل کے رہے گی جو دنیا کے اندر کسی بھی دین کا کام کرنے والے یا قرآن پڑھنے والے طالب علم کو جان بوجھ کے بدنام کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر مدینہ طیبہ میں کسی خاتون کا انتقال ہوا، مدینہ شہر تھا یا کوئی اور شہر تھا۔ جب اس مردہ عورت کو غسل دینے کے لیے عورت کو بلایا گیا، وہ عورت غسل دے رہی تھی، تو غسل کے دوران جو عورت غسل دے رہی تھی تو اس نے پانی ڈالتے ہوئے اپنے ساتھ جو معاون عورت تھی اس عورت سے کہا کہ اس مرنے والی عورت کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس مرنے والی عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، صرف یہ جملہ کہا۔ جب اس عورت نے یہ جملہ کہا تو اس وقت وہ ران کے اوپر پانی ڈال کے اپنا ہاتھ ران کے اوپر پھیر رہی تھی۔ جو ہی زبان سے یہ جملہ نکلا تو اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ جیسے الفی لگائی جاتی ہے تو دو چیزیں آپس میں چپک جاتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں، اسی طرح اس عورت کا ہاتھ چمٹ گیا۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ دور نہ ہو سکا۔
بہر جو مرد حضرات تھے وہ انتظار میں تھے کہ ابھی تک غسل کیوں نہیں دیا، غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، جلدی لے کے آؤ تاکہ نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر سکیں۔ تو جو کام کے اندر معاون عورت تھی تو اس نے کہا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ چپک چکا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مرنے والی عورت کی ران کا گوشت کاٹ دیا جائے، کسی نے کہا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن دونوں اطراف سے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ ہر ایک کے اعزاء اقربا کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قریب موجود تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ تشریف لائے اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ جب آپ غسل دے رہی تھی تو اس وقت زبان سے کوئی جملہ تو نہیں کہا؟ تو غسل دینے والی عورت نے کہا کہ میں نے یوں کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے فرمایا کیا تو نے مرنے والی عورت کو اس مرد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں حضرت میں نے نہیں دیکھا۔ امام مالک نے فرمایا کیا تو نے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ قریب کے اندر دیکھا، خلوت کے اندر دیکھا، بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا؟ حضرت میں نے نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا، جھوٹا الزام لگایا اور خدا کی بندی تو نے مرنے کے بعد بھی اسے معاف نہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جلاد کو بلایا اور فرمایا کہ اس غسل دینے والی عورت کو 80 کوڑے مارو۔ اس عورت کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ 70 کوڑے مارے، ہاتھ جدا نہ ہوا۔ 75 کوڑے مارے، ہاتھ جدا نہ ہوا۔ 79 کوڑے مارے، ہاتھ جدا نہ ہوا۔ جب جلاد نے 80واں کوڑا مارا تو ہاتھ خود بخود جدا ہو گیا۔ تو لوگوں نے امام مالک سے پوچھا حضرت راز کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا شریعت مطہرہ کے اندر 80 کوڑے ہیں۔ اس نے چونکہ مرنے والی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، جب تک اسے 80 کوڑوں کی سزا نہ ملتی اس وقت تک ہاتھ جدا نہ ہوتا، اور آپ نے خود دیکھ لیا 80واں کوڑا لگا تو ہاتھ خود بخود جدا ہو گیا۔ اب اس عورت نے کیا کہا تھا کہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ بول زبان کا تھا۔ زبان سے غلط بول بولا، زبان سے جھوٹا الزام لگایا، اللہ نے دنیا ہی کے اندر اسے نقد سزا دے دی۔ دنیا والوں کو دکھا دیا اگر میں پکڑنا چاہوں تو یوں بھی پکڑ سکتا ہوں۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھنا، شریعت مطہرہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات کے لیے دوسری چیز ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے۔ گھر وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر سکون مل جائے۔ جب فتنے ہوں، ہر طرف سے گناہ کی دعوت مل رہی ہو، تو بندہ اپنے کام کاج سے، تجارت سے، ملازمت سے، زراعت سے، پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد ہوٹلوں کے اوپر وقت نہ گزارے، دوستوں کے ساتھ وقت نہ گزارے، بلکہ اپنے گھر کے اندر جا کے بیٹھ جائے۔ اگر بندہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کو پکڑ لیتا ہے، مضبوطی کے ساتھ وہاں پہ وقت گزارتا ہے، تو اللہ فتنوں کے زمانے میں اس کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں آج کا نوجوان بعض مرتبہ کہتے ہیں گھر کے اندر تو سکون ملتا ہی نہیں ہے، سکون تو ہوٹل پہ ملتا ہے، سکون تو چوک چوراہے پہ ملتا ہے، سکون تو گپ شپ کے بہانے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، میں نے گھروں کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں گھروں کے اندر سکون مل جائے۔ اگر گھر کے اندر سکون نہیں ملتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بندے کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے تو گھر کو سکون کی جگہ بنایا، اور رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے رات بھی سکون کے لیے بنائی ہے۔ اب رات بھی ہو، اپنا گھر بھی ہو، بندے کو سکون نہ ملے پھر بندہ کہاں جائے؟ اگر بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی کر چکا ہے جو اللہ اس کو یہاں بھی سکون نہیں دے رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بنا
تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نازک وقت کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھی، تذکرے ہو رہے تھے، لیکن عبداللہ ابن عمر کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے گھر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کہ باہر جائیں گے زبان سے مختلف باتیں ہوں گی، اس کی باتیں اس کی باتیں، اپنے گھر کے اندر میں آپ عبادات اعمال کا اہتمام کر لیتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے اگر امن کا دور ہو تو بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پہ عمل کرے، اور اگر فتنے کھڑے ہو جائیں تو بندہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے۔ بندہ آج کے دور میں کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد، پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد، نمازیں مکمل پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے پاس، بیوی کے پاس جائے، اگر بندہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب کچھ لوگوں نے بہتان باندھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ بھی نبی علیہ السلام کے گھر سے ابو بکر کے گھر میں آ گئی۔ ابو بکر نے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے جب اپنی بیٹی کے اوپر الزام لگا تو اس وقت صرف ایک صفت کو، ادا کو اپنایا، وہ تھا قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا۔ ان چند ایام میں ابو بکر قرآن ہی کی تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور عائشہ کی برات کے اندر اللہ نے آیات نازل فرمائی تو اس وقت بھی ابو بکر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت بندہ گھر کے اندر کرے، اللہ سکون دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر رہتے ہوئے بندہ قرآن کی تلاوت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، کرنا شروع کر دے، تو جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، کسی بھی اعتبار سے بندہ بدنام ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کی اور بچوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب گھروں کے اندر جائیں، گھر کے اندر فارغ ہوں تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں۔ اگر بندہ اپنے گھر کے اندر نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو بندے کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ نجات کے لیے تیسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو۔ اگر اپنے گناہوں کے اوپر رو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دیں گے، اللہ جہنم سے محفوظ فرما دیں گے۔ گناہ ہر بندے سے ہو جاتے ہیں، گناہ مجھ سے ہو سکتے ہیں، گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، گناہ اوروں سے ہو جاتے ہیں، جوان سے ہو جاتے ہیں، بوڑھے سے ہو جاتے ہیں۔ جسمانی گناہ، روحانی گناہ، یہ غیبت کا گناہ، یہ حسد کا گناہ، یہ دنیا کی محبت کا گناہ، یہ ناجائز محبتوں کا گناہ، یہ زبان کے گناہ، یہ آنکھ کا گناہ، ہر گناہ بندے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بندے کا کام یہ کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لے۔ توبہ کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اور بلکہ میرے اللہ نے قرآن کے اندر توبہ کا حکم دیا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ کے سامنے تم سارے مل کر توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے۔ توبہ کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کے بعد بھی توبہ کیا کریں، اور جب دکان پہ ہوں، دفتر میں ہوں، سواری پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، اس وقت بھی زبان سے توبہ استغفار کے چند جملے بول کر اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کرے، وہ اللہ بندے کی توبہ کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ جب میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ جب شیطان اللہ کے دربار سے نکل رہا تھا تو شیطان نے نکلتے وقت کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ جب شیطان نے مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا فبعزتی
व जलाली वर्तिफ़ाई मकानी। शैतान तो एक कसम खाता है, मैं रब 3 कस्में खाता हूँ, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपने बुलंद मर्तबे की कसम। जब तक मेरे बंदे मुझसे गुनाहों की मुआफ़िया मांगते रहेंगे मैं अपने बंदों को मुआफ़ करता रहूँगा। शैतान तू मेरे बंदों से गुनाह करवा करवा के थक जाएगा, लेकिन मैं अपने बंदों को मुआफ़ करते करते नहीं थकूँगा। अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदे मुझसे तौबा करें, मुआफ़ी मांगे, ताकि बंदों की ज़िंदगी के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने, अपने घरों के अंदर करार पकड़ने और गुनाहों के ऊपर मुआफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।